محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلاة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میرے نوجوان کریل جوان بھائی، بہترین وقت ہے، باران رحمت خداوند عالم کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. دعائیں مستجاب ہونے کے لیے 4 ایسی جگہیں ہیں جس جگہ پر موقع پر اگر انسان دعا کرے تو وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. ان میں سے ایک ہے باران رحمت. جب پروردگار عالم کے طرف سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس وقت اگر انسان جتنے دل سے کوئی بھی دعا کرے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو آج ہم باران رحمت کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے باران رحمت کا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جہاں معصومین علیہ السلام کا، ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مقبول ہیں ان کے قرض و قضاء غیب ادا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار ان نوجوانوں کو انشاءاللہ اگلے سال اسی مجلس کو ہم روضہ امام حسین علیہ السلام اور روضہ حضرت عباس علیہ السلام کے درگاہ پر بجا لانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، خاص کر ہمارے استاد، ہمارے جسے کہتے ہیں جان اور جگر جناب فاضل علی صاحب کو طول عمر با صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما. ان کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پر قائم فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ مظلوم کربلا کا، تمام دنیا میں جتنے بھی مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے پروردگارہ ان ظالموں کو نصف نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما. غزہ، فلسطین، ایران، حزب اللہ، یمن، سیریا، ان تمام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، انشاءاللہ اگلے سال یہ مقام جنت کے محلوں میں سے ایک محل ہو جائے. اس طریقے کی جو لوگ نیک کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھا کر کام کرنا چاہتے ہیں، بہترین بلڈنگ اور بہترین عمارت اسی مقام پر تعمیر ہو، تاکہ یہ ہمارا مشن جو ہے شب صادق کی روشن کی طرح رات چگنی دن دونی رات چگنی جو ہے ترقی کرتا ہوا پورے عالم میں اس کا بول بالا ہو. لیکن صدق دل سے ہماری یہی دعا ہے کہ ہمیں کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے، اور آخر میں امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما اور ہمیں ان کے اعوانوں انصار میں شمار فرما. تقبل دعاؤنا و حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آج کا موضوع چونکہ یہ ایام جناب
سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام ہے، تو لہذا انشاءاللہ ان کی زندگی پر مختصر سا تذکرہ کریں گے، اس لیے کہ بیوی کی یہ بیوی اتنی عظیم تر بیوی ہے کہ ایک فضائل کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ہماری پوری زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن جناب سکینہ کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کون سکینہ؟ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ۔ جناب سکینہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ سکینہ خاتون یعنی جناب سکینہ واقع کربلا میں جس بلند حیثیت کی مالک ہیں وہ اس کم سنی میں دنیا کی کسی لڑکی کو نصیب نہیں ہوئی، یعنی اتنی کم عمر میں، یعنی تقریباً 3.5 سال میں جناب سکینہ کو اتنی عظمت ملی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کم سن لڑکی کو یہ عظمت میسر نہیں ہوئی ہے۔ بہت ساری چھوٹی لڑکیاں گزری ہیں، قیصر و کسریٰ بادشاہ جو گزرا ہے ان کی بیٹیاں، فرعون کی بیٹی تخت و تاج کی وارث رہی، قیصر و کسریٰ کی بیٹی اور فرعون کی بیٹی تخت و تاج کی وارث رہی، مگر صفحے استی پر کسی ایک کا بھی نام نظر نہیں آتا۔ فرعون بیٹی ختم، نام اس وقت تھا جب تک زندہ تھے۔ قیصر و کسریٰ جو بادشاہ تھا، نام اس وقت تک زندہ تھا ان کی بیٹیوں کے جب تک یہ زندہ تھے۔ جیسے ہی ختم ہوئے ان کا نام بھی ختم، ان کی جاؤ حشم بھی ختم، ان کی ملکیت بھی ختم، ان کی بادشاہیت بھی ختم، یہاں تک کہ دختر سلیمان نبی کے جہیز کا کہیں کہیں ذکر ہوتا ہے۔ سلیمان نبی کی بیٹی کے جہیز کا کہیں کہیں ذکر ہوتا ہے، مگر نبی زادی کا نام کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن سکینہ ایک واحد ایسی کم سن بچی ہے امام حسین کی جن کا نام جناب آسیہ، جناب مریم کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ تو جہاں بلند خاتون جناب مریم، جناب آسیہ جس مقام پر پہنچی ہے، اس چھوٹی بچی کم سنی میں اس مقام تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ہے جناب سکینہ کی عظمت۔ تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو اگر ہم ان کی شخصیت کو جاننا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں امام حسین کی شخصیت کو معلوم کرنا ہوگا۔ امام حسین کون ہیں اور جناب رباب جو سکینہ کی والدہ گرامی ہے یہ کون ہے، ان کی شخصیت کو معلوم کرنا ہوگا۔ جب ان دونوں کی شخصیت معلوم ہو جائے گی تو خود بخود جناب سکینہ کی فضیلت اور جناب سکینہ کی شخصیت معلوم ہو جائے گی۔ امام حسین جناب سکینہ کے والد ایک امام تھے خود، دوسرا بھائی ان کے امام تھے، ان کے والد امام تھے، ان کی ماں معصومہ تھی، ان کے نانا معصوم نبی تھے۔ تو پنجتن پاک، اللہ اکبر، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، پنجتن پاک یعنی معصومین علیہ السلام کی ایک کڑی جناب امام حسین کو جب سکون حاصل کرنا ہوتا تو جناب سکینہ کو اپنے سینے میں اٹھا لیتے۔ یا لفظوں کو بدل کر کہوں، پنجتن پاک کے سکون کا نام ہے جناب سکینہ۔ جناب سکینہ کی والدہ گرامی امرئ قیس کی بیٹی جناب رباب
ان کا نام تھا، یعنی جناب رباب عمرہ قیس کی بیٹی تھی۔ عمرہ قیس ایک شریف خاندان، نیک اور کردار خاندان کی شخصیتوں میں سے شمار ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے جناب رباب کی شخصیت بھی شادی سے پہلے بھی ایک ممتاز ترین عورت اور بہترین نیک کردار، نیک سیرت عورتوں میں شمار ہوتا تھا ان کا نام۔ امام حسین کی شادی جناب رباب سے ہوئی۔ جب امام حسین کی شادی جناب رباب سے ہوئی تو 1 سال کے بعد سن 56 ہجری میں 56 ہجری میں جناب سکینہ کی ولادت امامت کے گھر پر واقع ہوئی۔ امام حسین کے گھر پر، یعنی جس گھر میں ملائکہ کا سایہ، جس گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا تھا، اس گھر میں جناب سکینہ کی ولادت ہوئی۔ بس یہی جناب سکینہ کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو میں نے ابھی کہا، یہ تاریخ نسوان، ایک کتاب ہے تاریخ نسوان، صفحہ 336 میں اس کو نقل ہے۔ اسی طریقے سے جناب سکینہ امام حسین کے لیے باعث سکون دل تھی۔ امام حسین اپنی نماز شب میں، اللہ اکبر، سنیں، امام حسین اپنی نمازهای شب میں دعا اور مناجات کی تھی کہ اے پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر، مجھے، یعنی نماز شب میں دعا کر رہے ہیں رسول جناب امام حسین کہ اے پروردگار تم مجھے ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں بہت زیادہ محبت کروں اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنا جو ہے رتبہ۔ ادھر امام علی کو دیکھ لیں، ادھر جناب سکینہ کو دیکھ لیں۔ امام علی نے تمنا کی تھی کہ ایک ایسا بیٹا پروردگار عالم مجھے عنایت کر دے جو میرے حسین کی کربلا میں مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ ادھر علی کی تمنا، علی کی دعا عباس کے لیے، اور ادھر امام حسین کی دعا سکینہ کے لیے کہ ایسی بیٹی عطا کر جس کے ذریعے سے مجھے سکون ملے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی پیدا ہونا زحمت نہیں ہے، بلکہ بیٹی کا پیدا ہونا پروردگار عالم کی طرف سے رحمت ہے۔ لڑکا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ نعمت کے مقابلے میں آپ کو سوال کیا جائے گا، پروردگار عالم سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں بیٹا دیا ہے، نعمت دی ہے، تو اس نعمت کو تم کس طریقے سے اس کی پرورش کی ہے۔ لیکن بیٹی کے پرورش میں سوال نہیں ہوگا، کیوں؟ بیٹی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں نا کہ اگر جس کے گھر میں 3 بیٹیاں لگاتار ہو جائے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں بیٹیوں کو زحمت بنا لیے ہیں۔ اصل زحمت بیٹی نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہمیشہ ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں بیٹا ہو، بیٹا نسلوں کو بڑھاتا ہے، ہماری نسل جو ہے بڑھنے لگتی ہے بیٹی کی وجہ سے۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے،
لیکن جو بیٹی کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ بیٹے کے دل میں والدین کے لیے محبت نہیں ہوتی. کبھی بھی بیٹی اپنے والدین کو الگ نہیں ہونے دیتی. لیکن جہاں آج کل کا جو ایسا ماحول چل رہا ہے، جیسی شادی ہوئی، شادی ہو کے کچھ دن، ایک ہفتہ، 2 مہینے، 1 مہینے، زیادہ سے زیادہ سال بھر، وہ باپ جو بیٹے کو 18 سال پال کر بڑا کیا ہے، محنت سے بڑا کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے ابو ہم الگ ہو رہے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ باپ یہی تصور کرتا تھا نا کہ بیٹا بڑا ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. وہ باپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بیٹے باپ کا سہارا بنے ہیں. لیکن جتنی محبت بیٹیاں کرتی ہے باپ سے، اتنی محبت بیٹے نہیں کرتے. ایک زندہ مثال آپ کا دے دوں. اگر ایک گھر میں ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ہم بیٹے ایک سال یاد کریں گے، کبھی سورہ فاتحہ پڑھ لیا، کبھی صلوات پڑھ کر بخش دیے، رفتہ رفتہ کم ہو جائے گی. اللہ اکبر. اگر تصویر بھی ہمارے گھروں پہ لگتی ہے تو دیکھتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. اگر کہیں ویڈیو ڈالی جاتی ہے شادی کی ہو یا کہیں دوسرے پروگرام کی، اگر وہاں پر والدین آئے تو خوش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہی جناب بیٹی اگر نگاہ کر لے اپنے مرحومین کے لیے، مرحومین باپ ماں باپ کے لیے، تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یہ ہے محبت. بیٹی جتنی بھی بھوٹی کیوں نہ ہو جائے، ضعیف کیوں نہ ہو جائے، لیکن اپنے ماں باپ کو رو کر یاد کر کے ہمیشہ روتی رہتی ہے. بیٹے بھول جاتے ہیں. یہ فرق ہے بیٹی اور بیٹے کے درمیان. تو امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں نے جناب سکینہ کو نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے کہ پروردگار تو مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ وہ بیٹی میں اس سے بے انتہا محبت کروں اور مجھ سے وہ بے انتہا محبت کرے. جناب سکینہ اور جناب امام حسین کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی جناب رباب اپنی بیٹی جناب سکینہ کو لے کر اپنے گھر جایا کرتی تھی، یعنی اپنے والدین کے گھر جایا کرتی تھی، تو امام فرماتے ہیں کہ جب تک بیٹی گھر میں نہیں آتی اس گھر میں مجھے سکون میسر نہیں ہوتا. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ گھر سے سکون اڑ گیا ہے، ہمیں بے قراری ہو رہی ہے. امام حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر بیٹیاں گھر میں ہے تو کبھی سکون ختم نہیں ہوگا. یہ ہے محبت امام کی اور جناب سکینہ کی. اللہ اکبر. جناب سکینہ کی ولادت جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سن 56 ہجری یعنی 56 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. اور جب یہ قافلہ مدینے سے مکے کی طرف کوچ کرنے لگا تھا، اس وقت جناب سکینہ کی عمر تقریباً 3 سال 7 مہینے 4 دن کی تھی. 3 سال 7 مہینے 4 دن کی عمر تھی جناب سکینہ کی. امام حسین نے جناب سکینہ کا نام فاطمہ رکھا اور لقب سکینہ رکھا. سکینہ کے معنی ہے سکون عطا کرنے والی کے. سکینہ کے لفظی عربی معنی ہے سکون عطا کرنے والی. یعنی امام حسین کو وہ لفظوں کو بدل کر کہتے ہیں جس شخصیت کی وجہ سے امام حسین کو سکون میسر ہوتا تھا، اس شخصیت کا نام ہے سکینہ.
تو عزیزان گرامی، تو سکینہ جو ہے سکون حاصل کرنے والی، سکون دینے والی کو جناب سکینہ کہتے ہیں۔ امام حسین نے جناب سکینہ کا نام فاطمہ اور جو ہے لقب جو سکینہ رکھا، لیکن جناب ام رباب نے جناب سکینہ کا نام رقیہ رکھا۔ جناب سکینہ کو نام رقیہ بھی کہتے ہیں اور جناب سکینہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے ایشیا میں یعنی انڈیا، پاکستان، اس طرح بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں پر یہ بچی جناب سکینہ کے نام سے مخصوص ہے، لیکن عرب میں جناب سکینہ کو جناب رقیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دو نام ہیں، ایک بیٹی کے دو نام ہیں، جناب سکینہ یعنی سکینہ اور جناب رقیہ۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ رقیہ کے معنی کیا ہے۔ رقیہ کے معنی ہے تعویذ کے، جناب رقیہ کے معنی ہے تعویذ کے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان تعویذ کیوں پہنتا ہے؟ انسان تعویذ اس وجہ سے ہی پہنتا ہے نا کہ اسے سکون مل جائے۔ کہیں ڈر گیا تو ماں باپ تعویذ لا کے ڈال دیں گے، کہیں گھبرا گیا تو نظر لگ گئی تو تعویذ، کہیں باہر جا رہا ہے تو تعویذ، بیٹا جوان ہو رہا ہے کسی کی نظر نہ لگے تو تعویذ۔ یعنی تعویذ کا مطلب کیا ہے؟ سکون حاصل ہونا۔ جب انسان تعویذ ڈالتا ہے تو تعویذ کی وجہ سے ہمیں بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ تعویذ ہمیں مصیبتوں سے بچائے گی، نظر لگنے نہیں دے گی، یا کہیں پر جو ہے بھوت پلیت یا جو ہے شیطانوں کا ایریا ہے، جبکہ ہوتا نہیں ہے ایسا، وہاں بھی جہاں انسان جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ والدین جب تم وہاں پہ جانا تو تمہارے اپنے گلے میں تعویذ پہن کے جانا، تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ کیوں؟ بھروسہ ہے تعویذ کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جناب سکینہ کے معنی بھی ہے سکون کے، اور جناب رقیہ کے معنی بھی ہے سکون دینے کے۔ تو یعنی جناب سکینہ یہ ایسی واحد شخصیت تھی جو ماں باپ کے لیے باعث سکون تھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ سنیں میرا عزیزان کرام، جناب جب جناب سکینہ کی ولادت ہوئی، اللہ اکبر، جب جناب سکینہ کی ولادت ہوئی تو امام حسین نے آغوش میں جناب سکینہ کو لے کر گلے کا بوسہ دیا، جناب سکینہ کے گلے کو بوسہ لیا، اور جناب رباب سے کہا کہ اے رباب اپنی بیٹی کے قدموں کے تلوے کا بوسہ لو۔ بی بی رباب نے تلوے کے بوسہ لینے کا سبب پوچھا تو امام نے فرمایا سب سے پہلے ایک آہ بھری اور کہا یہ بچی 3 سال کی عمر میں اتنا طویل سفر طے کرے گی کہ سجاد اپنی عمر میں اتنا طویل سفر طے نہیں کرے گا۔ تو میں اسی کو یہیں پر اور روک کر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جناب امام حسین جناب رباب کو جناب سکینہ کی ولادت کے وقت ہی بتا دیا کہ یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے یقیناً میرے لیے باعث سکون ہے، لیکن اس کے اوپر اتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ جناب سکینہ جناب فاطمہ کی شباہتوں میں سے ایک شبیہ یہ ہے کہ جس طریقے
سے جناب فاطمہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی تھی، عصا کا سہارا لے کر چل رہی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اسی طریقے سے جناب سکینہ کے اوپر 3.5-4 سال کی عمر میں اتنے مصائب پڑے کہ بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک معجزہ بتا کر میں ربط مصائب اسی کے اندر جو ہے میں مجلس کو تمام کروں گا کہ لبنان کی ایک خاتون تھی، اس کے گھر بہت سالوں سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ واقعہ تقریباً 40-45 سے 50 سال کے درمیان میں، وہ کبھی سیریا یا دمشق میں نہیں آئی تھی۔ خدا نے اسے ایک بیٹی عنایت کی، کچھ سالوں کے بعد وہ بیٹی بہت زیادہ بیمار ہو گئی، لبنان کے تمام بہترین ڈاکٹروں سے معالجہ کروایا، دکھا دیا، لیکن کوئی شفا نہیں مل سکی۔ ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ اس کے مرض ایسا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ہماری سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، علاج ہے تو صرف و صرف موت ہے۔ تو اس مومنہ سے کسی نے کہا تم دمشق میں چلے جاؤ، دمشق میں اس سے زیادہ اچھے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی وہاں اچھی ہو جائے۔ پہلی بار وہ لبنانی معظمہ دمشق آئی، اس لیے کہ اس وقت دمشق کیپٹل سٹی ہوا کرتا تھا۔ دمشق آئی، دمشق میں آنے کے بعد ہوٹل میں رکی، اس کے بعد مختلف ڈاکٹروں سے معائنہ کروایا، لیکن وہاں کے ڈاکٹر بھی یہ کہنے پر کہ اس بچی کا علاج نہیں ہے، اس بچی کا علاج نہیں۔ وہ معظمہ روتی ہوئی دربار شام کی طرف آئی، نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ جناب رقیہ کا مزار ہے، رقیہ کا روضہ ہے، جناب سکینہ کا روضہ ہے۔ جب وہ آئی تو اس بی بی نے دیکھا کہ لوگ جوق در جوق ایک طرف جا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اس میں سے بعض ایسے ہیں جو بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی ہمت کر کے ایک بی بی کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہاں پر امام حسین کی ایک بیٹی جس کا نام سکینہ ہے وہ یہاں پر مدفون ہے، ہم اس کے روضے پہ جا رہے ہیں۔ اس کے روضے کی خاصیت یہ ہے کہ اگر بیمار چلا جائے تو وہاں سے شفا یاب ہو کر آئے گا، اسے صحت ملتی ہے۔ کہا صحت ملتی ہے، کوئی بھی مرض ہو۔ اب اس کے دل میں محبت جاگی، کہا کہ کوئی بھی مرض ہو، چاہے ڈاکٹر اس مرض کا علاج ہی نہ ڈھونڈے، کہہ دے کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں، ویسے بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کہا ویسے بھی شفا یاب ہے۔ اللہ، اب اس کے دل میں محبت جاگی، محبت جاگنے کے بعد وہ ان کے ساتھ ہوئی اور جناب سکینہ کے مزار پر پہنچی، زری کو پکڑ کر بیٹھ گئی، روتی گئی، رو رہی، زارو قطار رو رہی ہے، اپنی بچی کی شفا کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ رات کا ایک پہر گزرا، لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بی بی کہہ رہی ہے کہ جب رات کا ایک پہر گزرا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے کندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، پلٹ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک آواز آئی، اے بی بی جاؤ اپنے ہوٹل میں جاؤ اور اپنی بچی سے ملاقات کرو، اپنی بچی سے ملاقات کرو۔ اب یہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد آنسو آنکھوں میں آ رہے، ہوٹل پہنچی،
ہوٹل پہنچنے کے بعد جیسے ہی دروازے کو کھولا کیا دیکھا کہ وہ بچی جسے اس نے اس حالت میں چھوڑ رکھا تھا کہ نہ وہ چل پاتی تھی، نہ بول پاتی تھی، نہ اٹھ سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، جیسے ہی دروازے کو کھولا ایک عجیب منظر دیکھا کہ بیٹی وہاں پر کھیل رہی ہے، بیٹی وہاں پر کھیل رہی ہے، ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس معصمہ کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو لا کر کہا بیٹی تم تو بیمار تھی، اتنی جلدی شفا تمہیں کیسے مل گئی؟ ایک مرتبہ اس کی بیٹی کہتی ہے اے مادر گرامی جب آپ یہاں سے گئے مجھے اس کمرے کے اندر بند کر کے جب گئے اور جب آپ نے جناب سکینہ کے روضے کے اندر قدم رکھا تو جناب سکینہ میرے پاس آئی، اور جناب سکینہ ایک بیٹی یعنی کہتی ہے کہ نام تو بعد میں بتایا تھا جناب سکینہ، ایک بچی میرے پاس آئی اور میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے بہن اٹھ جا، اے بہن آؤ ہم دونوں مل کر کھیلیں گے۔ تو اس نے اشاروں میں کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، نہ میں ہاتھ اٹھا سکتی ہوں، نہ پیر چلا سکتی ہوں، اللہ اکبر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا وہ بچی آرام سے اپنے بستر سے اٹھنے لگی اور اٹھنے کے بعد جناب سکینہ سے گفتگو کرنے لگی، کھیلنے لگی۔ تب وہ بیمار بچی نے اس بچی سے پوچھا اے معظمہ تو بتا تو کون ہے جس کے ہاتھ میں اتنی شفا ہے؟ تو اس بچی نے کہا میں سکینہ بنت حسین ہوں، تیری ماں میرے روضے پر تیری شفاعت کے تیری بیماری کی دور ہونے کے لیے میرے روضے پر آئی ہے، میری قبر پر آ کر دعا کر رہی ہے، میں تجھے شفا دینے کے لیے تیرے گھر پر پہنچی ہوں۔ تو ایک مرتبہ وہ معلمہ ادھر ادھر دیکھتے کہتے کہاں گئی بیٹی، وہ بچی کہاں گئی؟ ایک مرتبہ اس بچی نے اس کی بیٹی نے کہا اے ماں جب جیسے ہی آپ نے دروازہ کھولا جناب سکینہ نے کہا اب تیری ماں آ گئی ہے تو لہذا میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ جزاکم اللہ، یعنی فاطمہ زہرا کی پوتی جناب سکینہ نے ایک ایسی بیمار بچی کو شفا دی کہ جس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو لہذا ان آنسوں کے صدقے میں جو بھی دعا کرنا چاہے جناب سکینہ سے دعا کرے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی حاجت ایسی نہیں ہے اگر ان حاجتوں کو وسیلہ بنا کے جناب سکینہ کا دعا کرے تو وہ حاجت کبھی حد نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ ایک منزل اس کے بعد آپ کی زحمت تمام مسائل کی جناب سکینہ جب کربلا سے قید ہو کر کوفہ اور کوفے سے قید خانے شام میں پہنچی تو اس وقت اپنے بھائی جناب سجاد سے پوچھا اے بھائی سجاد پیاس کی کتنے قسمیں؟ پیاس کی اللہ اکبر اللہ اکبر، پیاس کی کتنے قسمیں؟ پیاس کی قسمیں وہی بتا سکتا ہے نا جو پیاسا ہو۔ امام نے کہا اے بہن تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ تم جواب سن نہیں سکو گی۔ ادھر جناب سکینہ نے اصرار کیا تو امام نے فرمایا اے بہن سکینہ پیاس کی 4 قسمیں ہیں۔ اللہ اکبر، پیاس کی 4 قسمیں۔ امام نے فرمایا جب انسان زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے، جب انسان زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے نا تو اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، دھواں دھواں نظر آتا ہے، نہ آسمان نظر آتا ہے نہ زمین نظر آتی ہے، ایک اس کے دماغ میں چکر آنے لگتا ہے۔
यानी वो चकरा कर गिर जाता है। ये प्यास की पहली किस्म है। जनाब सकीना ने जैसे ये सुना, कहा करबला का रुख क्या, कहा ए भैया मैंने जनाब कासिम से ये बात कहते हुए सुना, ए बहन सकीना मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। उसके बाद जनाब सकीना ने कहा, ए भैया सज्जाद प्यास की दूसरी किस्म क्या है? जनाब इमाम सज्जाद ने कहा, बहन ज़ैनब प्यास की दूसरी किस्म ये है कि जब प्यास उससे ज्यादा बढ़ जाती है ना तो गला सूख जाता है, जबान में कांटे पड़ जाते हैं, तालू खुश्क हो जाता है, जबान में कांटे पड़ जाते। जैसे ही ये सुना तो एक मर्तबा करबला की तरफ रुक करके कहा, भैया मुझे जनाब अपने भाई अकबर का वो जुमला याद आ गया, इसलिए कि जैसे ही अकबर ने इमाम हुसैन की ज़बान को अपने ज़हन में रखा, फौरन की इसलिए कहा, बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़ गए हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। उसके बाद जनाब सकीना ने पूछा, ए भैया प्यास की तीसरी किस्म क्या है? अल्लाह अकबर, आज सुन सके तो यकीनन घर तक रोते हुए जाएंगे। जनाब सज्जाद ने कहा, ए बहन प्यास की तीसरी किस्म तुम बर्दाश्त नहीं करोगी, बर्दाश्त नहीं करोगी। एक मरतबा जनाब सकीना ने कहा, बता दे बता दे। एक मरतबा जनाब सज्जाद ने कहा, ए बहन जब प्यास उरूज तक पहुंचती है तो गला खुश्क हो जाता है। पहले क्या है, आंखों को दिखाई नहीं देता, दूसरे में गला खुश्क हो जाता है, कांटे जबान पर आ जाते हैं, और तीसरी किस्म जब प्यास इससे बढ़ जाती है तो हमारा होठ और हमारा मुंह खुलता नहीं है, हम बोलने की ताकत खो देते हैं। अल्लाह अकबर, हम बोलने की ताकत खो देते हैं। एक मिसाल दी, जिस तरीके से मछली को पानी से निकाल दिया जाता है, कुछ देर वो तड़पती रहती है, और जब ताकत खत्म हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह हिलता है, मुंह खुलता है, मुंह बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। क्यों? प्यास की वजह से। अल्लाह अकबर, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। जैसे ही ये सुनना था करबला करूं क्या, ए भैया सज्जाद मुझे मेरा भाई असगर याद आ गया, इसलिए क्या असगर का इतना प्यासा था कि सिर्फ उसके होठ टिल रहे थे। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। आखिरी किस्म उसके बाद अहमद तमाम। एक मर्तबा से जनाब सकीना ने सज्जाद से पूछा, ए भैया सज्जाद और आखिरी किस्म क्या है, चौथी किस्म क्या है? एक मर्तबा खुद सज्जाद तड़प गए, खुद सज्जाद तड़प गए, कहा बहन सकीना अरे चौथी किस्म ना पूछो। एक मर्तबा सकीना का इसरार बढ़ा और कहा, ए बहन सकीना सुनो, जब प्यास उरूज तक पहुंच जाती है, जब प्यास की हद खत्म हो जाती है तो हड्डियों से गोश्त अलग होने लगता है, हड्डियों से गोश्त अलग होने लगता है। तड़प कर कहा, ए भैया क्या इसका कोई इलाज है? क्या इसका इलाज कुछ भी नहीं है, बस इसका इलाज ये है कि उसे नर्म जमीन पर तर जमीन पर लिटा दिया जाए। एक मर्तबा सकीना ने कहा, ए भैया सज्जाद मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी हड्डियों से खून, मेरी हड्डियों से गोश्त अलग हो रहा है। ए भैया मुझे ऐसी जगह दफनाना जहाँ की जमीन नर्म हो, जहाँ की जमीन तर हो। अल्लाह